أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ آپ کے سامنے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جا رہا تھا۔ تو یہ بات آئی آپ کے سامنے 22-23 سال کی قربانیوں کے بعد، اور یہ قربانی ہر چیز کی تھی، مال کی بھی تھی، اولاد کی بھی تھی، جائیداد کی بھی تھی، جان کی بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مملکت کا مالک اور وارث قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 صورتوں کے اندر یہ باتیں بتائی کہ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیشہ یہ سب تمہارے پاس رہے، ہمیشہ تم حکمران ہی رہو اور تم پر کبھی ظلم نہ کیا جائے اور تمہارے حقوق کوئی نہ چھین سکے، تو تمہیں کیا کیا کرنا ہوگا، اس کی ایک فہرست بتائی گئی۔ کل آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں اور مزید 2-1 باتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے جو واقعہ ہے اس میں ہجرت کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں مکے سے ہجرت فرمائی۔ قرآن چند الفاظ کے اندر اس واقعے کو بتاتا ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات کو بتایا گیا ہے۔ جس رات ہجرت کا حکم آیا، اور یہ رات ٹھیک آج سے 1430 سال پہلے تھی۔ بہت سے واقعے ناقابل فراموش پیش آئے، لیکن ہماری تاریخ جو بنتی ہے وہ ہجرت کے روز سے بنتی ہے۔ حالانکہ نبوت کا واقعہ اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، نبوت ہی کی وجہ سے دنیا کا اندھیرا ختم ہوا اور روشنی آئی، ظلم و عدوان کا خاتمہ ہوا، عدل و انصاف کو دنیا نے دیکھا نبوت کے بعد۔ لیکن ہماری جو تاریخ بنتی ہے وہ ہجرت سے بنتی ہے۔ آج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیے ہوئے پورے 1430 سال ہو کہ مدینے جانے والے کاروں سے اور بسوں سے اگر جاتے ہیں تو آج اسی راستے پر جاتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی۔ بہت کٹھن دشوار گزار جنگلوں کا، پہاڑوں اور صحراؤں کا راستہ تھا، اس لیے گزشتہ سالوں میں جو راستہ تھا مکے اور مدینے کا وہ دوسرا تھا، لیکن اب اسی ہجرت کے راستے کو، سارے پہاڑوں کو ختم کر کے جنگلوں اور صحراؤں کو وہ راستہ بنایا گیا، اور اس کا نام ہے طریق الہجرہ، ہجرت کا راستہ۔ اس میں اللہ کے رسول تو اب یہاں اللہ تعالیٰ جو مختصر اس سورہ توبہ کے اندر ذکر فرماتا ہے، کہتا ہے کہ وہ بڑی کٹھن رات تھی جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا گیا تھا، صبح سویرے آپ کو ہجرت کرنا تھا۔ وہ پوری رات کس طرح گزری؟ آپ نے اپنے گھر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا تھا، ان سے فرمایا آپ نے کاغذ اور قلم لاؤ، کاغذ اور قلم وہ لے کر آئے، تو آپ نے ان کو لکھانا شروع کیا۔ دیکھیے آپ کیا لکھایا آپ نے؟ کہا یہ قیمتی دستاویز ہے، یہ فلاں دشمن اسلام کی، یہ زر و جواہر ہیں، یہ فلاں دشمن اسلام کے ہیں، یہ درہم و دینار ہیں۔ غرض ہر قیمتی چیز کفار مکہ اور مشرکین عرب امانت کے طور پر آپ ہی کے پاس لا کر رکھتے تھے۔ ان کو پورے مکے میں ایک بھی امین نہیں نظر آتا تھا
جس کے پاس وہ ان چیزوں کو رکھتے، سب آپ کے پاس لا کر رکھتے تھے اور ستاتے تھے آپ کو، پریشان کرتے تھے، اتنا پریشان کیا آپ کو کہ آپ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تو جا سکتے تھے، ہر شخص یہی کہے گا، حق تھا آپ کو ان سب چیزوں کو لے جانے کا، لیکن نہیں، آپ لکھا رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، صبح ہوتے ہی یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، ہر ایک چیز کو الگ کر کر کے رکھ رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ جن کے نام لکھائے جا رہے ہیں اور جن کی امانتیں حوالے کی جا رہی ہیں، وہ دروازے نبوت پاس ننگی تلوار لے کر بیٹھے ہیں۔ وہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ آج رات آپ کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یہ سوچ کر وہ آئے۔ سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے قتل کے منصوبے کے ساتھ آپ ان کی امانتیں ان کے پاس پہنچانے کی وصیت لکھا رہے ہیں۔ جب آپ اس سے فارغ ہوئے اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے بتایا کہ صبح ہونے سے پہلے پہلے میں یہاں سے نکل جاؤں گا، یہ سب چیزیں آپ ان کے حوالے کر دیں۔ پھر صبح ہونے سے پہلے آپ نکلتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس آیت کی سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے آپ گھر سے دروازے ہی سے باہر نکلتے ہیں، دروازے کے پاس وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ننگی تلواروں کے ساتھ، جو آپ کے قتل کے منصوبے بنا کر آئے ہوئے ہیں، کسی کی نظر آپ پر نہیں پڑتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، اور جب صبح ہونے لگتی ہے تو وہ لوگ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آپ کے بستر پر آپ کی بجائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ اعلان کر دیا جاتا ہے پورے مکے میں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک سرخ اونٹ سب سے بڑی دولت تھی، 100 سرخ اونٹ کا اعلان تھا۔ ہر شخص نکل گیا آپ کو تلاش کرنے کے لیے، اور آپ مکے سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ یہ غار ہے جسے غار ثور کہا جاتا ہے، اس غار کے اندر آپ چھپ جاتے ہیں، پناہ لیتے ہیں اس غار میں۔ اسی کا نقشہ قرآن پیش کرتا ہے۔ تلاش کرنے والے اس غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ سنائی دیتی ہے غار میں رہنے والوں کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں اب تو ہم پھنس جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، ہم کسی کا خون کر کے نہیں بھاگ رہے ہیں، ہم کسی کا حق دبا کر نہیں جا رہے ہیں، ہم اللہ کے حکم سے اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے جا رہے ہیں، ہمارے دامن پاک ہیں، ہمارے ہاتھ پاکیزہ ہیں، اس لیے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ آئے، غار کے پاس آئے اور انہوں نے جھانک کر دیکھنے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر بھی وہ نہیں پا سکے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون اور اطمینان ان کو بخشا۔ یہ قرآن کی بات ہے۔ اب سیرت کی کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ جس غار میں پناہ لیے تھے مختلف سوراخ تھے اس غار میں، ڈر تھا کہ کسی بھی سوراخ سے کوئی زہریلا کیڑا، سانپ یا بچھو نہ آئے، نقصان پہنچائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے اس کے ٹکڑے بنا کر ہر سوراخ کے اندر رکھ، پھر بھی ایک سوراخ رہ گیا تھا تو اسے اپنے جسم سے ڈھانک کر ٹیکا لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ وہاں سے کوئی چیز نکلے تو باہر نہ آنے پائے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ران میں آرام فرما رہے تھے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی چیز ڈس رہی تھی جہاں وہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، بہت انہوں نے برداشت کیا، وہ ہلنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ کی نیند میں خلل نہ آئے اس لیے۔ لیکن ایسا ہوا کہ ابو بکر کی آنکھ سے آنسو نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر وہ ٹپکے۔
تو پھر آپ بیدار ہوئے اور معاملہ معلوم ہوا تو آپ نے اپنا لعاب دہن نکال کے جس جگہ وہ کیڑے نے ڈسا تھا وہاں لگایا تو ان کو آرام اور شفا ملی۔ غرض آج جانے والا مکے سے مدینہ، سمجھ لیجئے ٹیکسی سے جو شخص جاتا ہے 3.5-4 گھنٹوں کے اندر چلے جاتا ہے، لیکن اس وقت 12 سے 15 دن لگے۔ یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ تو ہجرت کا واقعہ بھی یہ بتاتا ہے، ہم نے قربانی کی بات کی کہ آدمی کو اگر کامیابی چاہیے تو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے، وطن کی بھی قربانی۔ وطن کو چھوڑنا آسان نہیں، جیسا کہ کل بتایا گیا، خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شاخ گزرا۔ آپ نے فرمایا اے مکہ ہم تجھے، الوداعی نگاہ ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا اے مکہ ہم تجھے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے لیکن تیرے باشندوں نے ہمیں مجبور کیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہجرت کا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد جو اور باتیں بتائی گئیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو جس چیز کے قابل سمجھتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے، وہ اسے عنایت کرتا ہے۔ آدمی کو دوسری چیز کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، حرص نہیں کرنا چاہیے، راضی رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ واقعہ اس کے اندر بتایا جاتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ایک آدمی تھے، میں پھر بتاؤں گا آپ کو، مفسرین نے صحابی لکھا ہے اور ان کا نام ثعلبہ بن نبی حاتب لکھا ہے، لیکن بعد میں تحقیق کرنے والوں نے کہا ہے کہ وہ صحابی نہیں، ایک منافق تھے۔ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ اب مفسرین نے، پرانے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک صحابی تھے ثعلبہ ابن ابی حاتب، وہ ہمیشہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آپ کے قریب رہتے تھے، ہمیشہ 5 نمازوں میں شریک رہتے تھے اور سارے نیک کاموں میں وہ رہتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو دیکھا، مالداروں کو دیکھا خیرات کرتے ہوئے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی مالدار بنائے، میں بھی یہ سب کروں گا۔ آپ نے منع فرمایا، جو چیز اللہ دیا ہے اس پر خوش رہو، جو چیز نہیں دیا ہے اس کی حرص مت کرو۔ لیکن وہ بار بار مطالبہ کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، دعا کیجئے دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ پھر ان کو ملی دولت، بکریوں کی شکل میں ملی، اونٹوں کی شکل میں ملی۔ غرض اس زمانے میں دولت جس انداز سے ملتی تھی اس طرح ملی، بڑھتی گئی، ان کی جائیداد بڑھتی گئی، تو ان کو اتنی مصروفیت ہو گئی کہ وقت پر وہ نماز، اب پہلے تو صحبت چھوٹ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو بیٹھا کرتے تھے اب وہ بیٹھنا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد نمازوں کو دیر سے آنے لگے، بعض نمازیں چھوٹ گئیں، اور پھر ان کا کاروبار اتنا بڑا، جائیداد اتنی بڑی کہ مدینے سے دور وہ چلے گئے، تو مسجد نبوی کی نمازیں بھی ان سے چھوٹ گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ الفاظ ہیں قرآن کے کہ کچھ لوگ ہیں یہ اقرار کرتے ہیں، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت دے گا تو ہم اس کی راہ میں خرچ کریں گے، خیرات اور صدقہ کریں گے، اور جب ہم ان کو دیتے ہیں بخلوا به، پھر وہ بخیل بن جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کچھ دیں گے تو ہماری جائیداد کم ہو جائے گی، ہماری دولت کم ہو جائے گی۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پھر ایسے لوگ منافق ہو جاتے ہیں، جو وعدے انہوں نے کیے، جس کام کے لیے انہوں نے یہ چیز حاصل کی وہ خرچ نہیں کر سکے۔ تو میں نے آپ کو دونوں باتیں بتائی، پرانی تمام تفسیروں میں نام لکھا ہے، یہ ثعلبہ ابن ابی حاتب کا واقعہ ہے، لیکن بعد اب تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے جس میں ان کا نام آیا ہے، یہ کسی منافق کا قصہ ہے، یہ بتایا گیا۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیجئے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو شخص جس چیز کے قابل قسمت کیا، ہر چیز کو قسام ازل نے جو شخص کے جس چیز کے قابل نظر آیا، جو چیز ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس پر ہمیں راضی ہونا چاہیے، ہمیں اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیا ہے اسے طلب نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات اس کے اندر، اللہ کی راہ میں آرام اور راحت کو قربان کرنا چاہیے۔ آرام اور راحت کو جو شخص قربان نہیں کر سکتا، سمجھ لیجئے آرام اور راحت کو، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ پھر مال و دولت کو قربان کرنے کی بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جو مال و دولت کی قربانی نہیں دے سکتا وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔
وہ حج و عمرہ نہیں کر سکتا۔ حج و عمرہ کے اندر مال و دولت کی بھی قربانی ہے، آرام و راحت کی بھی قربانی ہے۔ آپ کہیں بھی رہیے، کسی بھی سواری سے آپ جائیے اور اونچے سے اونچے ہوٹل میں رہیے، لیکن آپ کے گھر کا جو آرام ہے وہ آرام نہیں مل سکتا۔ تو ان سب کی قربانیاں دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم وقالوا لا تنفروا في الحر۔ تبوک کی ایک لڑائی تھی، بڑی تاریخی لڑائی، فیصلہ کن لڑائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سب کو چلنے کا، تو کچھ لوگوں نے کہا گرمی بہت زیادہ ہے، ایسی گرمی میں تبوک کی طرف جانا اور پھر جنگ کرنا یہ بہت مشکل ہے، لا تنفروا فی الحر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل نار جہنم اشد حرا، کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اگر تم اس گرمی کو نہیں برداشت کر سکتے تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتے؟ تو آرام و راحت کو قربانی کے سلسلے میں۔ اس کے بعد دوسری آیت جو میں نے پڑھی، جس آیت سے میں نے اپنا درس شروع کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان لانے والے ایک سودا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سودا ہے، کہتا ہے خرید و فروخت ہے، آدمی اپنی جان اور اپنی مال کو حوالے کرتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ اپنی جان کو اور اپنے مال کو بیچ دیتا ہے اور اس کے عوض میں وہ جنت لے لیتا ہے۔ اب اس کی جان یعنی اس کا وقت وہیں خرچ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا، اس کا مال وہیں خرچ ہوگا جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر وہ خیانت ہے۔ یوں سمجھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں دیکھنے میں، لیکن آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بچہ پیدا ہو تو عقیقہ کرنا چاہیے، یہ ایک بکرا یا 2 بکرے، لڑکا ہے تو 2 بکرے، اور اگر حیثیت نہیں ہے تو 1 بکرا بھی چلے گا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن آدمی یہاں خرچ نہیں کرتا، لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ سالگرہ مناتا ہے اس بچے کی، ہر سال اس کی دعوت کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا یہ اللہ کا مال ہے جو ہمارے پاس ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، کیونکہ بچے کی جان اس سے وابستہ رہتی ہے، اسی سے اسے نجات ملتی ہے، چھٹکارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم دیا، یہ 2 حکم اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن بہت سے لوگ یہ 2 احکام میں سستی کرتے ہیں۔ اس کے برعکس سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے جسے کہتے ہیں وہ مناتے ہیں، اور پھر اتنی ساری رسمیں ہیں، اتنی ساری تقریبات ہیں، زندگی کی، موت کی، شادی بیاہ وغیرہ میں اتنا خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن شادی بیاہ کے اندر 50 بکرے 100 بکرے ذبح کریں گے اور کیا کچھ کریں گے۔ پھر مختلف دعوتیں، کیا کیا دعوتیں ہیں آپ دیکھیے، برسی ہے، چہلم ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، اس قسم کی چیزیں خرچ کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے مال میں خیانت ہے۔ اللہ کا حکم جہاں ہے وہاں خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد یہ مال ہمارا نہیں، اللہ کا مال ہو گیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہیں ہم جائیں گے۔ آپ دنیا میں سیر و سیاحت کے لیے، عبرت کے لیے، تجارت کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں دنیا میں، ادھر جاپان جائیے، ادھر امریکہ جائیے، کہیں بھی جائیے، جا سکتے ہیں، لیکن تقدس کے لیے، مقدس سمجھ کر عبادت کے لیے آپ 3 جگہ کے سوا اور کسی جگہ نہیں جا سکتے ہیں، مکہ، مدینہ، بیت المقدس، اس کے سوا۔ لیکن آج دیکھیے لوگوں کو، جب پیسے ملتے ہیں، دولت آتی ہے، یا مشکل سے جمع کر کے بھی لوگ ناگور جاتے ہیں، اجمیر جاتے ہیں، اور کہاں کہاں جاتے ہیں۔ یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتایا کہ ہم نے تم کو بڑی مشکل سے حکومت دی، مالک بنایا، تم کسی چیز کے مالک نہیں تھے۔ کوئی بھی شخص تم کو گھر سے نکالتا تھا، کوئی بھی شخص تم کو مسجد سے نکالتا تھا، مسجد سے، مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سب کے لیے تھی، کعبۃ اللہ سب کے لیے، اس کے دروازے کھلے تھے، عام حکم ہے کہ اس کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جانتے ہیں آپ وہ دروازہ کس پر بند تھا؟ مسلمانوں پر بند تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خواہش ہوئی کعبۃ اللہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھنے کی،
تو آپ نے جس کے پاس چابی ہے عثمان بن طلحہ بن ابی شیبہ، اس سے درخواست کی کہ مجھے کعبۃ اللہ کی چابی دو، میں ایک رات وہاں بیٹھنا چاہتا ہوں، کعبۃ اللہ میں عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے بڑی حقارت کے ساتھ کہا یہ چابی ہرگز میں تم کو نہیں دوں گا۔ کہا اس نے، آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی سخت بات نہیں نکلتی تھی، لیکن آپ نے فرمایا دیکھنا یہ چابی ایک روز ہمارے پاس رہے گی، فرمایا دیکھنا یہ چابی ایک روز ہمارے پاس رہے گی۔ تو اس نے کہا وہ قریش کی موت کا دن ہوگا۔ یہ بات آئی اور گئی۔ ہجرت کے 8 سال کے بعد، یعنی نبوت کے 21 سال کے بعد، جب آپ مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، وہ تمام لوگ جنہوں نے آپ کو مکے سے باہر کیا، آپ کے ساتھیوں کی جان لی اور ان کے گلے دبائے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ان کی جانیں لی تھیں، وہ سب لوگ اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم اس لائق ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ لوگوں پر بڑا ظلم کیا، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان سے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم نے کیا کیا کیا، کیسے ستایا، کیسے پریشان کیا، آج اس کا حساب لینا نہیں ہے، تم سب آزاد ہو اپنے طور پر، ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، یہ آپ نے فرمایا۔ تو وہ لوگ جو اپنی جان کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کر لائے تھے، انہی میں یہ شخص بھی تھا عثمان بن طلحہ بن ابی شیبہ۔ اس نے کہا یہ کعبۃ اللہ کی چابی ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ چابی لی، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوئے۔ کعبۃ اللہ توحید کا پہلا گھر تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے اس میں۔ آپ نے ان سب کو نکال کے باہر کیا۔ یہ آیت مبارکہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، آج حق غالب آ گیا اور باطل دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور جب بھی حق اور باطل کے درمیان لڑائی ہوگی، اگر حق ثابت قدم رہے گا تو حق کی جیت ہوگی اور باطل کی شکست ہوگی۔ پھر آپ کعبے کو دھوئے، زمزم کے پانی سے آپ نے کعبے کو غسل دیا۔ اس کے بعد پھر اس کو بلایا، عثمان بن نبی طلحہ کو بلایا اور چابی اس کے حوالے کی، کہا لو یہ چابی قیامت تک تمہارے پاس، تمہارے خاندان میں رہے گی، اگر کوئی حکمران اس چابی کو تمہارے خاندان سے لے لیتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے بیزار رہوں گا، بری رہوں گا۔ یہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورہ توبہ میں وہی تبوک کے واقعے سے متعلق ایک بات ایسی بھی بتائی کہ 3 بہت نیک صحابہ تھے، لیکن وہ کسی وجہ سے ٹال مٹول کر کے کل جائیں گے، پرسوں جائیں گے، یہ سوچ کر اس جنگ سے پیچھے رہ گئے، نہیں جا سکے، تو ان کا بائیکاٹ ہوا۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی ایک بات کہی ہے کہ آپ صحابہ کا جو کردار ہے اسے نوٹ کیجئے، تبھی چل کر اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں۔ تو دیکھیے کیا بات ہے، آج میں دوسری بات بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے بائیکاٹ کیا، پیارے رسول جو لوگ نہیں جا سکے تبوک کو، اللہ کے رسول نے ان کا بائیکاٹ کیا، فرمایا کوئی ان سے بات نہ کرے۔ اب وہ اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی بات نہیں کرتے۔ یہ اطاعت ہے، یہ جذبہ اطاعت ہے۔ جب تک جذبہ اطاعت ایسا نہیں ہوگا، صرف سلام کا جواب دے دیتے ہیں اشارے سے، بیوی بھی سلام کا جواب دیتی ہے لیکن بات نہیں کرتی، بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی مشکل میں وہ دن گزرے، بڑی تفصیل ہے کتابوں میں، اور قرآن نے بھی کہا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، پوری زمین تنگ ہو گئی تھی ان کے اوپر، زمین کا کوئی گوشہ ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی مدت میں 40 دن تقریباً گزرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اس کے بعد لوگوں نے ان سے بات کی، مبارکباد دی، سب کچھ ہوا۔ یہ تھی پھر اخیر بات سورہ توبہ کے اندر یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان کو مختلف کاموں میں، مختلف میدانوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے، سب لوگ ایک ہی کام نہ کریں، دنیا تبھی چل سکتی ہے۔ تو اس میں یہ بات آپ یاد رکھیے، علم دین
ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے. فرض عین کا مطلب یہ ہر آدمی سیکھے. یہ جو سیکھنا ہے یہ چند مہینوں میں ہو سکتا ہے, چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے, چند دنوں میں ہو سکتا ہے. یہ سیکھنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں سیکھے گا تو پکڑا جائے گا. بنیادی باتیں جو ہیں اللہ کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, رسول کے بارے میں, حرام کے بارے میں, حلال کے بارے میں, حشر نشر کے بارے میں, ان باتوں کا جاننا ہر مسلمان پر فرض عین کہلاتا ہے. اگر نہیں جانیں گے تو اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے. آپ چھوٹے بچوں کو یہ ضرور پڑھائیے, یہ ضرور سکھائیے. اس کے بعد آپ انہیں کانوینٹ کو بھیجیے, کسی کے بھی اسکول کو بھیجیے, یہودی کے اسکول کو بھیجیے, عیسائی کے, مگر ان کے دماغ میں سب سے پہلے یہ بات بٹھا دیجیے ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, زندگی کیا ہے, زندگی کا انجام کیا ہے, کامیابی کا سفر کیا ہے, یہ بیٹھا دیجیے. یہ فرض عین ہے, ہر مسلمان کو سیکھنا فرض ہے. اس کے بعد دوسری بات فرض کفایہ ہے دین میں مہارت حاصل کرنا, پوری قابلیت کہ مسئلے بتا سکے, فتوے دے سکے, خطبے دے سکے, یہ سب کر سکے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہے. فرماتا ہے, کتنی نکتے کی بات ہے دیکھیے. ایک تو ہر بچہ علم دین کو سیکھے گا, حاصل کرے گا, جس سے وہ اپنی آخرت کو کامیاب بنائے گا. کہیں بھی وہ کانوینٹ میں جائے گا, کہیں بھی جائے گا, اپنے اس عقیدے کو, کیونکہ بچپن کی بات دماغ میں پتھر کی لکیر بن جاتی, وہ کبھی نہیں, کوئی نہیں مٹا سکتا اسے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. ہر مسجد کے اندر مکتب ہونا چاہیے. اس کا انتظام مسلمانوں کو کرنا چاہیے. مسلمان کا کوئی بھی بچہ اپنی دین کی بنیادی باتوں سے غافل نہ ہو, چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو. پھر آپ پڑھائیے جو پڑھانا چاہتے ہیں, جہاں پڑھانا چاہتے ہیں. تبھی آپ کو اس ملک کے اندر اچھے ڈاکٹر مل سکتے ہیں, اچھے انجینئر مل سکتے ہیں, اچھے لائر مل سکتے ہیں. غرض جتنے میدان ہیں اس میں اگر اچھے لوگ اگر آپ چاہتے ہیں تو تبھی ممکن ہے کہ آپ ان کو بچپن کے اندر اسلام سکھائیے. اس کے بعد کچھ لوگ ہوں گے جن کو آپ دین میں کامل بنائیں گے, دینی تعلیم کا ماہر بنائیں گے, قابل, وہ فتوا دیں گے. ایسا ہونا چاہیے. وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ میں کچھ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر جماعت سے, ہر قبیلے سے یہ ایک دو آدمی لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, دین کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے ان کو جانا چاہیے. تبھی وہ لوگ جب فتویٰ دیں گے, کوئی بھی مسئلہ بتائیں گے, سارے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اب شہر کا یہ ایک بڑا آدمی ہوتا ہے, وہ کہتا ہے سمجھے چاند ہو گیا تو سارے لوگ روزہ رکھیں گے, چاند ہو گیا سارے لوگ عید کریں گے. اگر ہر شخص اپنی جگہ پر عالم ہے اور اپنی بات کہنا چاہتا ہے تو کیا ہوگا؟ یہ تماشا تو آپ دیکھ رہے ہیں, 3 روز عید ہوتی ہے, 3 روز رمضان ہوتا ہے سب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی سورہ توبہ کے اندر بتائی, اور میں نے آپ کے سامنے یہ مضامین اس طرح پیش کیے کہ اسلامی سلطنت کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے, اور اس کے اندر امن کیسے قائم رہ سکتا ہے, اتفاق کیسے قائم رہ سکتا ہے, اختلاف کے بغیر, انتشار کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں. یہ ساری باتوں میں یہ نکتہ ہے کہ آدمی جو بہت بڑا عالم ہوگا اگر وہ غلط بات کرتا ہے تو اس کے سر ہے, باقی لوگوں کو اس سے متعلق نہیں. ایسے بہت سے واقعات ہیں صحابہ کی زندگی میں بھی, تابعین کی زندگی میں بھی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی. علم دین حاصل کرنے والے وہ اصحاب صفہ تھے, ان کی تعداد 80-90 سے زیادہ نہیں تھی. باقی لوگ تجارت میں, سفارت میں, قیادت میں, میدان جنگ میں اور کہاں کہاں سب پھیلے ہوئے تھے. تو یہ سب باتیں ہی بڑی اہم باتیں ہیں. ان سب باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جب اسلام کا نام آتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک خاص شکل و صورت کا نام ہے یہ, اور نماز روزہ, اور اللہ تعالیٰ نے دولت اگر دی ہے تو حج اور زکوٰۃ, اس کی وجہ سے بس اسلام مکمل ہو جاتا ہے. ایسے نہیں, زندگی کے ہر شعبے میں, ہر میدان میں ہمیں اسلام کو اچھی طرح سے سمجھنا اور اسے پریکٹس عمل میں لانا چاہیے. تبھی چل کر ہم دنیا کے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کر سکتے ہیں اور دنیا کو اثر ڈال سکتے ہیں, دنیا پر اثر ڈال سکتے ہیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا چاہتا ہے اور اسلام دنیا کو کیا دیتا ہے اور دنیا کو کیا بناتا ہے. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تمام تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اپنی بخشش اور رحمت اور مغفرت سے ہم سب کو نوازے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ہر عمل میں اخلاص نصیب فرمائے, کسی عمل میں ریا اور نمود نہ ہو. اور اللہ تعالی ہمیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, نمازوں کو, روزوں کو, خیرات کو, ہر کام کو, ہر اچھے کام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے, ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے, ہمارے مقروض بھائیوں کو قرض سے نجات دلائے, اور
ہمارے تمام بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، اور زمین کی ہر آفت اور بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور آسمان کی ہر بلا سے بچائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك الصحة والسلامة والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔